السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتہاج اسٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے بہت ہی ہائی لائٹڈ ٹاپک ہے اور دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہے. ہر شخص اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی میجر ایشو ورلڈ کا، دنیا کا، جو کہ سامنے آیا ہے ان دی فارم آف نیم آف کرونا وائرس. اور بیسیکلی کرونا وائرس کیا ہے؟ ایک کرونا وائرس بیسیکلی ایک سمپل سا فلو ہے جو کہ آپ کو کہیں سے بھی اس کا جرثیم سٹارٹ ہوا چائنا سے، پھر چائنا سے آگے ہر کنٹری میں یہ ٹرانسفر ہوتا گیا. تو کوئی بہت ہی ڈیفیکلٹ فلو نہیں ہے، کوئی بہت ہی بڑی پرابلم نہیں ہے دنیا میں اس سے بھی زیادہ بڑی پرابلمز آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہو تو اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو اس سے بڑی پرابلمز بھی آتی رہی ہیں اور انسانوں نے اس کے ساتھ فائٹ بیک کیا اور ان کے سلوشن دریافت کیے ہیں. ایک دور تھا کہ ہمارے پاس ٹی بی کا علاج نہیں تھا، کسی چیز کا علاج نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ ریولوشنز آتی گئیں، نئی بیماریاں جنم لیتی گئیں، ان کے نئے سلوشنز آتے گئے. تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بھی سلوشن جلدی آ جائے گا. اور بلکہ احتیاط ہے، سمپل سی کچھ احتیاط ہیں، اگر ہم ان کو برتتے ہیں تو ہم اس فلو سے بچ بھی سکتے ہیں. اور اگر فلو لگ جائے تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. وہ اتنا، کیونکہ اس میں پرسنٹیج جو ہے وہ 97% لوگ جو ہے وہ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں. 3% اگر آلریڈی ان کی جو سسٹم ہے، انٹرنل سسٹم ہے، وہ کمزور ہے تو ان کو افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن 97% لوگ اس میں کوریبل ہیں، اس سے بچ رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں بھی 2 مریض جو سب سے پہلے تھے وہ بھی انہوں نے کور اپ کیا کرونا وائرس سے. تو کرونا وائرس اب بیسیکلی اتنا کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے. اگر ہم اس کو تھرو اسلامک نالج ہم لیں، تھرو سسٹمیٹک وے سے ہم اگر چلیں تو انشاءاللہ ہم اس سے کے ساتھ فائٹ بیک کریں گے. اور انشاءاللہ یہ 1-2 منتھ ہی ہیں، یہ ہمارے لیے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہے. پاکستان میں الحمدللہ 4 ڈفرنٹ سیزنز ہیں، جس میں موسم گرما بھی ہے، سرما بھی ہے. تو جب ہمارا موسم تھوڑا سا 25 ڈگری سے جو ہے درجہ حرارت وہ ابو جائے گا تو آٹومیٹیکلی یہ جرثیم جو ہے ان دی نیم آف کرونا وائرس یہ ختم ہو جائے گا. تو اتنی بہت زیادہ ہارش اور بہت زیادہ مارکیٹ کو بند کرنا اور ایک دوسرے سے نہ بالکل کنیکشن ختم کر دینا، اس طرح یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک فلو ہے تو وہ افیکٹ کرے گا، ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہوگا. وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، وہ ہینڈ شیک سے ہو سکتا ہے، وہ ملنے ملانے سے ہو سکتا ہے. تو افیکٹ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ فائٹ بیک کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اور فائٹ بیک کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. کہ اگر کرونا جسٹ فلو ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ رکھیں، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. ہاں، یہ افیکٹ آپ کے پھیپڑوں کو تھوڑی سی کرے گی. اگر یہ آپ اگر ہینڈ ہے، اب میں نے یوز کیے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ہینڈ دوستانے جو ہوتے ہیں، یہ سمپل جو ہوتے ہیں گلوز، وہ میں نے پہنے ہوئے ہیں اور ماسک میں نے چڑھایا ہوا ہے. یہ میں اب ڈیلی کی روٹین ہے، میں نے اپنی لائف کے اندر یہ 2 چیزیں ایڈ کر لی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بھی میں یوز کرتا تھا لیکن یہ میں نے پرماننٹ ایڈ کر لی ہے. تو آپ سب دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ 2 چیزیں آپ پرماننٹ اپنی لائف میں ایڈ کریں. کیونکہ جرثیم ڈیفینیٹلی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، ہمارے منہ میں ڈسٹ وغیرہ بھی جاتی ہے. تو یہ ایز اے روٹین بھی ہمیں اس میں یہ چیزوں میں یہ ایڈ کرنی چاہیے. یہ اچھی روٹین بن جائے گی ہماری ایک لائف کی. تو
ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں، علی بھائی ہیں، سعید بھائی ہیں، مرزا اسلان صاحب ہیں، تو سب کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ کوئی کمنٹ کریں، میرے سے کوئی سوال پوچھیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ آپس میں جو کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، جو ایک غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم نے بہت زیادہ اپنے مائنڈ پہ یہ کرونا وائرس کو بہت زیادہ افیکٹ کر لیا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بلا چیز نہیں ہے، دنیا میں اس سے بھی بڑی بڑی بیماریاں آتی رہی ہیں، اس سے بڑی بڑی پرابلمز آتی رہی ہیں۔ تو لوگوں میں خوف ہے نا، جو وہ ختم ہونا چاہیے۔ خوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہے، اگر ہم ایز اے مسلم ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا ماننا ہے کہ جینا مرنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہماری موت لکھی ہونی ہے، تب ہمیں کوئی بھی سٹاپ نہیں کر سکا، ہمیں موت آ جائے گی۔ تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم اس بیماری سے لڑیں گے، اور اس بیماری کو فائٹ بیک کر کے انشاءاللہ یہ بیماری ہمارے اندر سے یہ ختم ہو جائے گی ود ان 2 to 3 month۔ اب اس میں سیفٹی کے لیے کیا ہے کہ سمپل آپ جیسے میں نے بتایا ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ چھونے سے بیماری ہوتی ہے، اور گلوز کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ دن میں 4 سے 5 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ہینڈ واش کریں، اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ کچھ عرصے کے لیے، ویسے اسلام میں ہینڈ شیک کرنا چاہیے، لیکن کچھ عرصے کے لیے ہینڈ شیک بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم چیزوں سے ہینڈ شیک جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ آپ بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ گلے ملنا یا ہگ کرنا، یہ بھی کوشش کریں کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے کلوز کر دیں، تو انشاءاللہ یہ بیماری اتنی زیادہ پھیلے گی نہیں۔ اگر آپ کو فلو لگ بھی جاتا ہے تو جیسے عمران خان صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں ہے، 5 لوگوں کو افیکٹ کرے گا، باقی 90% لوگ سمپل اپنی احتیاط جو یوز کرتے ہیں فلو میں چیزیں، پیراسیٹامول، پیناڈول وغیرہ، یہ اس کو کریں، اور اگر ہو سکے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اگر ہو سکے تو بس مطلب جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، جوسز کا استعمال زیادہ کرے، ٹھیک ہے، اور پانی زیادہ پیے جتنا وہ ہو سکتا ہے، جو میٹ وغیرہ گوشت وغیرہ ہے کسی قسم کا بھی، وہ مرغی کا ہو سکتا ہے، گائے کا ہو سکتا ہے، بکرے کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی گوشت ہے وہ نہ کھائے، ٹھیک ہے، ان کچھ عرصوں میں 2 3 ماہ میں، ٹھیک ہے۔ سبزی کا استعمال جتنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں افیکٹ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ ہم اسلام کے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سیفٹیز ہے، لوگوں میں بہت ہی خوف میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پراپرلی کسی بھی چیز کی دنیا کی میں کینسر کا بھی علاج ہے، اگر پراپر اس کی آپ احتیاط برتیں تو وہ کینسر بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو، ٹھیک ہے، علاج ہوگا انشاءاللہ، علاج دریافت بھی ہو جائے گا، اور اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم اس فلو سے بھی بچے رہیں گے۔ تو آپ کے کوشچنز میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ لائیو ہیں میرے ساتھ وہ کچھ کوشچنز بھی کریں، کچھ کمنٹ وغیرہ بھی کریں، اور ہمارے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، اور تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، ایک دوسرے کی رائے کو جان سکیں، کیونکہ رائے ایسی چیز ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ رائے آپ کے ساتھ اٹیچ کر سکتی ہے، مل سکتی ہے ایک دوسرے کی، یا آپ اس رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور موٹیویشن کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہمارا ایمان کیا ہے کہ بیماری بھی بیمار جو ہوتا ہے وہ بھی ایک شہید کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بیماری کے ساتھ فائٹ بیک کرتا ہے اپنی۔ تو ہماری تو الحمدللہ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہمیں تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آتی ہے تو آئے بیماری، تو انشاءاللہ بیماری ہماری ٹھیک بھی ہوگی، اور ہم
بلکہ اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی ہمارا ایمان ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی پرابلم آ جائے ہم اسے مل بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ہمیں اب گروپوں میں تقسیم نہیں ہونا، بلکہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس بیماری سے بالکل کہہ لیں کہ اسے ختم کر دیں گے جڑ سے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ مسلمان کے لیے خوف زدہ، مومن کے لیے خوف زدہ کیا ہونا کسی بھی چیز سے، دنیا تو ہے ہی عارضی، تو مومن کے لیے آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ خوف زدہ ہو جانا ان بیماریوں سے۔ جو ہوتا ہے نا جوان جو مومن ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اس بیماری کے آگے، اور انشاءاللہ ہم اس سے فائٹ بیک کر کے ہم سب انشاءاللہ ہمارے مسلمان، مجھے امید ہے کہ ہمارے مسلم کنٹری سے یا مسلم، مجھے امید ہے کہ اس کی جو ہے بیماری کی ویکسین وغیرہ وہ تیار کریں گے، اور ہم مسلمان ہی سب کنٹریز کو یہ ڈیلیور کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری اس ویکسین سے سب مسلمان بہتر ہوں گے، ساری انسانیت کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی میسیج تھا کہ خوف زدہ نہ ہو، اپنی احتیاط جو بیسکس ایلیمنٹس ہیں کسی بھی بیماری کے لگنے کے، وہ ایلیمنٹس آپ کو بتا دیے گئے ہیں، تو وہ ایلیمنٹس کو اگر ہم پراپرلی فالو کریں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو اس کو چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ سے ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم احتیاط برتیں گے، مجھے امید ہے، اور خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن قائم رکھیں گے۔ تو اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست ابتحاج ٹاٹا والا کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔